اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں السلام علیکم۔ دور دریا کے کنارے کٹیا میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے، دنیا سے قدرے دور۔ اس بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا جو کہ حق کا متلاشی تھا۔ اس نوجوان نے پوچھا کہ بابا جی، کہتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ وہ بزرگ جو کہ گہرے اضطراب میں تھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اس نوجوان کی بات کو سنی انسنی کر دیا۔ اس نوجوان نے ایک مرتبہ پھر پوچھا، بابا جی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب تیسری مرتبہ اس نوجوان نے پوچھا تو بابا جی نے کہا کہ جاؤ نوجوان، جاؤ کونے میں بالٹی رکھی ہے، جاؤ اٹھا کر لے آؤ، اور اس میں کوئلے ہیں، کوئلے نکال کر باہر رکھ دو۔ تو نوجوان سے بابا جی نے کہا کہ پاس ہی دریا ہے، اس میں سے بھر کر لاؤ۔ تو نوجوان بابا جی کی بات سن کر حد ادب ہوا اور جز بز ہوا، اور پھر اس نے سوچا کہ اس بات میں کوئی بابا جی کی حکمت ہوگی، اور پھر وہ بالٹی لے کر چلا گیا۔ دریا سے بھر کر لا رہا تھا اور پتہ چلا اسے کہ بالٹی میں سوراخ ہے، سارا پانی بہہ گیا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ کٹیا میں پہنچنے سے پہلے پانی سارا بہہ گیا، اور جب نوجوان اندر داخل ہوا تو بابا جی نے کہا، بابا جی کو سارا ماجرا سنایا نوجوان نے۔ تو بابا جی نے کہا کہ نوجوان ایک مرتبہ پھر جاؤ، اور نوجوان نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس بات میں کوئی بابا جی کی حکمت ہو۔ نوجوان پھر گیا، پھر پانی بالٹی سے سارا کٹیا میں پہنچنے سے پہلے پانی سارا باہر بہہ گیا۔ تو نوجوان نے کہا بابا جی کو سارا ماجرا سنایا، اور بابا جی نے کہا نوجوان سے کہ اے نوجوان، ایک بڑی لاپرواہی، کمال کی لاپرواہی سے بابا جی نے نوجوان سے کہا کہ ایک مرتبہ پھر جاؤ، اور نوجوان چلا گیا۔ جب نوجوان پانی بھر کر لایا، اسی طرح کئی چکر نوجوان نے کاٹے، اور پھر نوجوان نے کہا بابا جی سے کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ تو بابا جی مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد بابا جی نے کہا کہ دیکھ لیا، بالٹی کی طرف دیکھو۔ نوجوان نے بالٹی کی طرف دیکھا تو بابا جی نے کہا کہ پہلے یہ بالکل باہر سے چمکدار تھی اور اندر سے بالکل سیاہ تھی، اور اب دیکھو پانی کی صفت۔ اسی طرح قرآن پاک کی بھی صفت ہے کہ قرآن پڑھنے سے ہمارے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اور دل کے سوراخ ہوتے ہیں اس سے دنیا کی عیاشیں دھل جاتی ہیں، اور ہمارا دل پاک صاف اجلا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رابطہ جڑا رہتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جڑے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح اس بات کا سبق یہ ہے کہ محنت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس محنت کا ضرور پھل دے گا۔ جس طرح مزدور محنت کرتا ہے، جب محنت کر کے فارغ ہوتا ہے تو اس کو محنت کا پھل ملتا ہے، اسی طرح آپ بھی محنت کریں۔ شکریہ۔